ربیع الاول میں آقا نامدار کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے میں آپ کا ذکر خیر زیادہ ہوتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ مبارک ہے وہ محفلیں کہ جن میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ مبارک ہے وہ زبانیں جن زبانوں کے اوپر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جاری ہوتا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو آقا کے ذکر خیر کو سنتے ہیں، اور بہت بہت مبارک ہے وہ لوگ کہ جو آقا کے ذکر خیر کو سننے کے بعد آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ سب مبارکبادی کے قابل ہیں۔ دیکھو دو باتیں ہیں اس سلسلے میں اور دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ لمبی دیر تک میں آپ کے سامنے اس گفتگو کو نہیں کروں گا، بلکہ کوشش یہ کروں گا کہ مختصر مدت میں اس کو سمیٹ لیا جائے۔ آقا کی ایک ہے ولادت، تیز لگ رہی ہے آواز، ہماری طرف ہے نا، ان کی آواز ہماری طرف آ رہی ہے نا، بہت تیزی سے توجہ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے ولادت۔ میلاد النبی بولتے ہو نا، عید میلاد النبی، یہ تو لفظ ایسا مشہور ہے کہ سبھی جانتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ہے آپ کی ولادت، یعنی آپ کی پیدائش کا مقصد، یعنی پھر سمجھیے اس مسئلے کو۔ اور یہ جو خواتین ادھر ادھر تشریف فرما ہے، بھائی بہنیں، یہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کی دو جہتیں ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے خدا کا، کیوں پیدا کیا ہے آپ کو۔ یہ دو باتیں ہیں جن کے اوپر میں تھوڑا سا بولنے کی کوشش کروں گا۔ تقسیم اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک انسان مقصد پر نہ پہنچے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں صاحب پردھان جی تشریف فرما ہے، جب تک آدمی اپنے مقصد تک نہ پہنچے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور جب مقصد پر پہنچ جاتا ہے تو اب کہا جائے گا کہ بھی کامیاب ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر الیکشن کا زمانہ ہے، تو ایک تو ہے پرچار، خوب پرچار کیا، اور ایک ہے پھر ان لوگوں کے درمیان جن کے درمیان پرچار ہوا ہے ان لوگوں کا ووٹ ڈالنا، ٹھپا لگانا۔ تو پرچار کا مقصد محض پرچار نہیں ہے بلکہ ٹھپا لگانا۔ اگر آپ نے پرچار کر کے چھوڑ دیا، کھلایا کڑھائی چلائے، خوب پوری کچوری حلوہ، خوب جلوے اٹھے ماشاءاللہ، لیکن اگر صرف یہی پرچار ہی رہا اور مقصد پرچار پر نہ آئے لوگ تو پردھان جی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پرچار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ پرچار کا اثر ووٹ سے نہ نظر آئے۔ آپ اس موٹی سی مثال کو سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایک ہے پرچار اور ایک ہے مقصد پرچار، سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہے ریلی اور ایک ہے مقصد ریلی۔ ریلی ایک تعارف کے لیے ہوتی ہے، آپ کو ایک چیز بتائی جاتی ہے، دیکھو مرحلہ ایسے آ رہا ہے، آپ کو ایسے کرنا ہے اور آپ کو ایک جٹ ہو کر کے اس کام کو انجام دینا ہے۔ تو جب وہ وقت آئے گا اور آپ وہاں ایک جٹ ہو کر کے اس کام کو کر دیں جس کام کے لیے ریلیاں ہو رہی تھی، پرچار ہو رہے تھے، تو اب سمجھا جائے گا کہ مقصد کو آپ نے پا لیا۔ اور اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا جس کام کے لیے ریلیاں کر کے آپ کو توجہ دلائی جا رہی تھی، تو پھر سمجھا جائے گا کہ آپ اپنے مقصد میں بیکار ہیں۔ آپ اس مقصد کو سمجھ گئے، اس بات کو جو میں کہا آپ کو؟ ارے یہ مثال ہوئی کس چیز کی سمجھ میں آئی؟ سب کی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟
आ गई। तो अब आगे सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये मिसाल देकर के मुझे आपको ये बताना मकसूद है कि एक तो है आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी पैदाइश, और एक है पैदाइश का मकसद विलादत। जिस तरह हमने अर्ज किया, एक है प्रचार, प्रधानी का प्रचार, और एक है उसको जिस मकसद से लिए प्रचार हो रहा है उस मकसद पर खड़े उतरना। लोगों को समझाया गया कि साहब फला कैंडिडेट है, उसका चुनाव चिन्ह ये है, और आपको फला वक्त पर उसी चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके फला को कामयाब करना है। ये तो है प्रचार। और जिस दिन चुनाव का दिन आए उस दिन आप उस निशान के ऊपर मोहर लगा के फला को कामयाब बनाए, ये है उस मकसद प्रचार, उसका मकसद प्रचार। तो ऐसे ही आप समझिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस फरमाया है, पैदा फरमाया है। आका की पैदाइश मुबारक, आपका दुनिया में तशरीफ लाना मुबारक, और आप 40 साल तक मुस्तकिल दुनिया में रहे। 40 साल कूदने के बाद अल्लाह ताला ने आपकी पैदाइश का मकसद वादे कर दिया है कि आपके पैदा करने का मकसद ये था कि आपको कुरान देकर के रसूल बनाया जा रहा है, और अब आप दुनिया वालों के बीच जाइए और इन्हें जो बिछड़ गए हैं हमसे मिलाने का काम कीजिए। ये है आपका मकसद पैदाइश। बात समझ में आ रही है? आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमा लिया, और आपकी पैदाइश का प्रचार तमाम नबियों से कराया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सैयदा आमिना के घर पैदा फरमाया, अब्दुल्ला के घर पैदा फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब के घराने में पैदा फरमाया। आप हाशमी हैं, आप आली नसब हैं, आपसे बुलंद बाला किसी का नसब नहीं है। आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, आप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हैं। आपका नसब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होते हुए जाता है। निहायत ही मोतबर और आली नसब है आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाशमी घराने में पैदा फरमा दिया, और आपकी पैदाइश के ऊपर बड़े बड़े कारनामे दुनिया ने देखे हैं कि जो आग आतिश कदाए ईरान के अंदर 1000 साल से मुसलसल जलती चली आ रही थी। जलने का मतलब यह है कि उस आग में बराबर तेल डाला जाता रहा, बराबर उसकी पूजा होती रही। सारी दुनिया ये समझती रही जो उसकी पुजारी थी कि ये आग ही हमारा खुदा है। ये कभी हमारे बड़ों ने भी बुझी हुई नहीं देखी है, और लोग उसके ऊपर अपनी मुरादें पेश करते, वहां से अपनी मुरादों का हल निकलवाने की कोशिश करते, उसे अपना पालनहार और अपने नफे और नुकसान का मालिक समझते। उस आग को अल्लाह ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में मबूस हो जाने के बाद, आपके पैदा हो जाने के बाद उस आग को बुझा दिया है, और ये इशारा दे दिया है कि आपकी तशरीफ आवरी के बाद अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा, अब कोई ढोंग नहीं चलेगा। अब सच्चाई का आलम बरदार आ गया है। अब दुनिया के अंदर कोई किसी भी तरह का प्रचार करना चाहेगा, उसका प्रचार करादम करार दिया जाएगा। अब आ गया है वो जिसे आना था, और सब नबियों के बाद सबका सरदार बना करके आपको दुनिया में भेज दिया गया, और तय कर दिया गया कि अब आपके सामने किसी का चिराग नहीं जलेगा। अब जितने पैगंबर अल्लाह ने मुंतखब फरमाए थे दुनिया में, आखिरी ताजदार बनो इस्राइल का हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में नमूदार हुआ, और उन्हीं से ऐलान करा दिया गया कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अब उसके मातहत होकर के सबको चलना होगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ऐलान अल्लाह ने करा दिया,
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 650 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما دیا اور اب اعلان کر دیا کہ اب یہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم الرسول ہے، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے آپ ہی کی نبوت چلے گی اور سارے انبیاء جو آپ سے پہلے آئے ان سب کی نبوت کو یہاں پر روک دیا گیا، وہ ختم ہو گئی اور آپ کے سر کے اوپر آخری نبوت کا تاج سجا دیا گیا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہودیت ختم، عیسائیت ختم، داؤدیت ختم، ہر ایک سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو صرف سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا ہے، آپ کے بعد اب کوئی سلسلہ نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اور یہ فیصلہ اللہ ہی کا ہے، وہ فیصلہ بھی اللہ ہی کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، 1.25 لاکھ پیغمبروں سے کام لینے کا فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہے اور آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کا فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ یاد رہے، سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں پہ سدھار کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا، تو اب آپ نے، اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ بند کر دیا تو یہ اللہ کے بندے اب ہدایت کے اوپر کیسے رہیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ مبارک سلسلہ لیے آ رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا اور یہاں کر کے یہ سلسلہ بند کر دیا اور اعلان کر دیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا اب یہ جو مبارک سلسلہ جو سمجھانے کا اور دین کا چل رہا تھا، کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ترتیب بدل دی جا رہی ہے۔ ترتیب اس طرح بدل دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت پہلے یہ تھی کہ اپنے بندوں کی ہدایت کا کام نبیوں سے لیتا رہا اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بندوں کی ہدایت کا کام علماء کرام سے لینا شروع کر دیا اور اس کا اعلان اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہی کرایا اور یہ فرما دیا آقا نے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں، یہی علم حاصل کریں گے اور یہی دنیا کو علم پہنچائیں گے۔ پہلے یہ کام نبیوں سے اللہ لیتا تھا اور اب اس امت میں علماء سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ بس نبوت تو انہیں نہیں ملی، البتہ کار نبوت ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بات ذہن نشین رہے، آپ کی سمجھ میں یہ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کیا اور اپنی عادت کو بدل دیا اور یہ کام نہیں بدلا، عادت کو بدلا ہے، طریقہ کار کو بدلا ہے۔ پہلے طریقہ نبیوں سے تھا، اب اللہ نے علماء کرام سے یہ طریقہ وابستہ کر دیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے پوری دنیا کے اندر اس امت کے مقتدر علماء کو بھیج دیا اور یہ بات بہت زیادہ بدیہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اعلان یہ کر دیا کہ آپ ساری دنیا کے نبی ہیں، عرب کے نبی نہیں، فقط جزیرۃ العرب کے نہیں، پاک فلسطین کے نبی نہیں، آپ سیریا کے نبی نہیں، بلکہ آپ کے لیے اعلان کر دیا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کے چھپتا ہے اور سورج برابر چلتا ہے، 24 گھنٹے جتنی دور تک سورج چلتا ہے، ہر جگہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور یہ بھی طے فرما دیا ہے
کہ جتنی دنیا کے اندر نسلیں پیدا ہوگی ہر نسل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کوئی نسل دنیا میں ایسی نہیں ہوگی کہ جس نسل کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. کوئی مخلوق دنیا میں ایسی نہیں چھوڑی جائے گی جس مخلوق کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماتحت نہ فرما دیا ہو. چاہے وہ فرشتے ہوں یا جنات ہو یا انسان ہو یا تمام جانور ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار، ہر ایک آقا نبوت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماتحت ہے اور آپ کی رحمت کے ماتحت ہے. اسی لیے رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ صرف ایک خطے کے نبی نہیں، آپ سے پہلے آیا کرتے تھے. ایک زمانے میں اللہ رب العزت نے کتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. ایک وقت میں 20 انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے تھے. کوئی ایک گاؤں کا نبی ہے، کوئی ایک خطے کا نبی ہے، کوئی ایک خاندان کا نبی ہے. لیکن قربان جائیے اس رب کی عطا کے اوپر کہ جس نے آپ کو کائنات کی نبوت عطا فرمائی ہے اور سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. وہ اس کی مرضی ہے کہ اسی نے رحمت للعالمین بنایا ہے. اگر وہ چاہتا تو نہ بناتا، مگر رب نے چاہا اور آپ کو رحمت للعالمین بنایا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، وہ اس کا اپنا کہنا تو ہوگا، لیکن در حقیقت وہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں تو اس کا اپنا کہنا ہے یہ، لیکن حقیقت وہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کہے میں بہت پراچین اور پرانے دھرم کا ماننے والا ہوں، وہ کہتا رہے، یہ اس کا اپنا کہنا ہوگا، لیکن در حقیقت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا امتی ہے. اس دن آقا تشریف لے آئے. خوب سمجھ لینا آپ بھی، دنیا میں بڑے کہتے ہو جی یہودی مٹھی بھر ہے، کتنا ہی کہہ لے ہو کہ صاحب عیسائی اتنے ہیں، فلاں اتنے ہیں. کہنے کے لیے عیسائی، کہنے کے لیے یہودی، کہنے کے لیے مجوسی، کہنے کے لیے کچھ بھی کہہ لو، لیکن در حقیقت پوری کائنات میں پیدا ہونے والے انسانوں کو محمد الرسول اللہ کا امتی ہونے سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے. اور خارج کیا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں تو آقا کی نبوت کے ماتحت اور آپ کی امت میں داخل اس رب نے کیا ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے. پھر دنیا میں کون ہے وہ جو دنیا کے انسانوں کو اس وقت میں محمد الرسول اللہ کی امت سے باہر نکال دے؟ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھوٹی سوچ ہے. ہم بھی ہیں اور جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ بھی ہیں. بس امت دو طبقوں میں تقسیم ہو رہی ہے، ایک فرما بردار، ایک نافرمان. یعنی جس کے دو نام دیے گئے ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. امت دعوت وہ ہے جنہوں نے ابھی تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعتراف اور اقرار نہیں کیا ہے، اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے اقرار کر لیا ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. امت اجابت کو امت مسلمہ اور مسلمان کہا جاتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے، ورنہ امت ہر ایک طبقہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا امتی ہے. آپ کو یہ ترتیب سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پوری دنیا کے انسان کس کے امتی ہیں؟ بولو، زور سے بولو نا. سننا اگر ہے تو کچھ بھی کبھی بولنا بھی ہوگا. ساری دنیا کے انسان، جنگیری کے لوگوں یہ بتاؤ کس کے امتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. چاہے کوئی
इसराइल में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, फ्रांस में रहता हो, कहीं भी क्यों न रहता हो, उम्मती अगर वो इंसान है और उसे ये कहा कि मैं इंसान हूं, आदमी है तो फिर मेरे मुस्तफा का उम्मती है। ये अलग बात है कि मानता नहीं मानता है, तू जाने तेरा रब जाने। हम तो तुम्हारे मनवाने के जबरदस्ती करने वाले नहीं है, अलबत्ता उम्मत में ठप्पा मोहम्मद रसूलुल्लाह का लग गया है। जिस दिन आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने ऐलान फरमा दिया कोहे सफा पे खड़े होके, उस दिन के बाद से कोई भी इंसान जो भी पैदा होगा और जो उस जमाने में मौजूद थे, डायरेक्ट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। और मैं आपको इसकी मिसाल समझाता हूँ कि इस वक्त में हिंदुस्तान में दो तबके हैं, एक पोजीशन, एक अपोजिशन। अगर पोजीशन में है तो वो भी, और जो अपोजिशन में है वो भी एक ही वजीर आजम के मातहत है। मुल्क में दो वजीर आजम नहीं है। जिस दिन चुनाव हुआ था और जिस दिन वोटिंग हुई थी और जिस दिन काउंटिंग हुई थी वोटों की, आप पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके बाद जिसे वजीर आजम मुंतखब कर दिया गया था वो पूरे मुल्क का वजीर आजम है। कोई माने या न माने, वो वजीर आजम मानने वाले का भी है और वो वजीर आजम इनकार करने वाले का भी है। मानता है तो तेरा भी वजीर आजम और नहीं मानता है तो न मानना तेरी तरफ से है, वजीर आजम बनना उसकी तरफ से है। बात समझ में नहीं आई? जब मेरे परवरदिगार ने आमना के लख्त जिगर को दुनिया में मबूस फरमाया, उसी वक्त में सारी दुनिया के लिए ऐलान कर दिया गया था और कह दिया गया था ईसाईयत मिट चुकी है, यहूदियत खत्म हो चुकी है, अब कोई नहीं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब तो आकाए राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। नहीं मानते हो, ये फैसला कल कयामत के दिन होगा। ये तो फैसला होना ही है। नहीं मानोगे तब भी और मानोगे तब भी। वहां आपको मानने वालों के मकामात जब नजर आएंगे तो तब अंदाजा होगा कि काश कि हम दुनिया के अंदर उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेते जिसका प्रचार किया जाता था। उस वक्त तो हमने नहीं माना, क्योंकि कुरान कहता है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, फरमाया वो जहन्नम गुस्से की वजह से खोल रही होगी, गुस्से की वजह से फटने जा रही होगी। ऐसा लग रहा होगा जैसा कि फट जाएगी। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब भी उसमें कोई जमात ला करके, कोई ग्रुप ला करके डाला जाएगा, फरिश्ते घेर करके ला रहे होंगे। कोई ये कहता है किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा, बस यही है जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म। मगर नहीं, ये अकीदा हमारा नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अकीदे में बरहक है। हम कायनात के अफराद को ये बात खुले लफ्जों में कहते हैं कि मरने के बाद अब दोबारा यहाँ वापसी नहीं होगी। मरने के बाद एक ही मर्तबा सब हिसाब किताब के लिए उठाए जाएंगे। हिसाब तो देना होगा, सवाल होगा, जवाब देना होगा। नहीं मानते हैं ना मानिए। अभी तो शैतान का गलगला है ना, शैतान का गलबा है, वरगला रहा है। शैतान के झालों झमेसों में, शैतान के झमेलों में पटे हुए हैं, उसके झांसों में फंसे हुए हैं। लेकिन जब पर्दा उठेगा आंख से मरने के बाद, देखो कभी कभी होता है कि आदमी सोता है, सोते हुए ख्वाब देखता है, एक दिन आंख बंद होती है तो झूठी चीजें नजर आती हैं और एक दिन आंख बंद होगी तो सारी सच्ची चीजें नजर आने लगेगी। दुनिया में आदमी सोता है, ख्वाब देखता है, मैं मुंबई चला गया, मैं जहाज में सवार हो गया, मैंने शादी कर ली, मैं बहुत बड़ा अमीर और रईस बन गया, ये ख्वाब देखता है।
آنکھ کھلتی ہے تو جہاں پڑا تھا وہیں سے اٹھتا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایسی ہے. دیکھو ہم آئے ہیں کہیں سے, بھیجنے والا ہمارا کوئی ہے. ہمیں جانا ہے وہیں جہاں سے آئے ہیں. ہاں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر سے گیا ہو اور اپنے گھر واپس آنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. گھر سے گیا ہے تو گھر تو آنا ہی ہوگا. سفر کو اپنے گھر جیسا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. یہاں ہماری آنکھیں یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی آدمی سوتا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں طرح طرح کی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے, مگر جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے وہ تمام کے تمام ختم. گیا وہ علاؤالدین کا چراغ, اب کچھ نہیں ہے. وہ تو خامخواہ کا شہر بسا کے چلا گیا تھا. ہاں, ایسا ہی ہے دنیا کا نظارہ, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک دن آئے گا کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور پھر ہمارے سامنے سے پردہ کھلے گا. اس دن وہ سچائی سامنے آ جائے گی جس سچائی کے لیے آج دنیا میں سمجھایا جا رہا ہے. وہاں سے واپسی نہیں ہوگی, وہاں سے واپسی نہیں ہوگی. اور بار بار کی نیند دلا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر متنبہ کرتا ہے کہ لوگوں تم اب سوئے, سونے کے بعد مردوں کی طرح سے ہو گئے. دیکھو میں نے تمہیں جگا دیا, میں نے تمہیں اٹھا دیا. اٹھنے کے بعد دیکھو تمہیں میں نے جو خواب دکھائے تھے, آنکھوں سے اٹھنے کے بعد دیکھ لو کہ خوابوں کی طرح سے دنیا کا منظر ہے. ایک دن مکان بنتا ہے, 150 سال کے بعد وہی مکان ٹوٹ جاتا ہے. دوسری نسل دوسری طرح کا بناتی ہے. ایک دن پیڑ پیدا ہوا, جوان ہوا, بڑا ہوا, آخر وہی پیڑ کٹ گیا. ایک دن کھیتی لہلہائی, بڑی ہوئی, جوان ہوئی, بالآخر کھیت کٹ گیا. یہ تو آنا جانا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سبق اس بات کی طرف ہے کہ یہ دنیا اسے وجود نہیں ہے, اسے بہرحال ختم ہونا ہے. کوئی اگر دنیا پہ بھروسہ کر کے دنیا میں اتنا لگ جائے کہ وہ اپنی منزل اصلی کو بھول جائے, مقصد اصلی کو بھول جائے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان ہے تو اپنے مقصد کو سمجھ کے چل. قرآن کریم کہتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر, کہ جب کوئی جماعت جہنم میں لا کر کے ڈالی جا رہی ہوگی تو جہنم کے اوپر مأمور مقرر فرشتے ان سے سوال کریں گے الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں پہنچا تھا؟ کیا تمہارے پاس سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ عورتیں اور مرد توجہ سے سنیں, موت کے بعد ایک دن یقیناً جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو کر رہے گا, اور یہ دنیا کے اعمال ہی ہمیں جنت اور جہنم کے حقدار بنائیں گے. اور یہی دنیا ہماری جنت اور جہنم ہے. یہاں رہ کر کے ہم جنتی بن جائیں یا جہنمی بن جائیں, وہ اعمال کے اوپر دار و مدار ہے. اعمال کے اوپر جیسے اعمال کرو گے اللہ کو خوش کرو گے, اللہ اپنی جنت عطا کرے گا. اور اگر ناراض کرو گے تو پھر وہی نرک ہے, وہی جہنم ہے, جہاں سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا. تعجب کے ساتھ وہ فرشتے پوچھیں گے کیا تم اتنی بڑی تعداد میں دوزخ میں دھکیل کر کے ڈالے جا رہے ہو؟ یہ تو بتاؤ بھلے آدمی ہو, تمہارے پاس میں کوئی سمجھانے والا پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ تب وہ افسوس کے ساتھ کہیں گے قالوا بلا, کیوں نہیں پہنچا تھا. سارے کے سارے ایک زبان ہو کر کے کہیں گے بلا, کیوں نہیں پہنچا تو تھا. پھر کیا ہوا؟ کہتے قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس سمجھانے والے ڈرانے والے آئے, لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا, ہم نے انہیں جھٹلا دیا, ہم نے ان کی نہیں مانی, اور ہم نے یوں کہا ما نزل اللہ من شیء, اللہ کی طرف سے کچھ پیغام نہیں آیا. خامخواہ یہ مولوی لوگ, یہ نبیوں کی امتوں نے کہا یہ نبی بن کے بناوٹی نبی آ گئے اور یہ اپنے پاس سے اس طرح کی باتیں پھینک رہے ہیں. ہم نے ان سب کو جھٹلا دیا, بناوٹی کہہ دیا, ہم نے ان کو ڈرامائی کہہ دیا, ہم نے انہیں جادوگر کہہ دیا, ہم نے دیوانے اور مجنوں کہہ دیا. بس ہم نے ان کو کیا کرے, نکار دیا, مانی نہیں ان کی.
اور ہم نے ان سے یوں کہہ دیا ان تم اللہ فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اپنے باپ دادا کے دین سے بدل رہے ہو۔ ہم نے انہیں ایسے ایسے تانے دے دے کر کے نکار دیا، اور وہ اس وقت میں یہ کہیں گے جس وقت میں فرشتے ان سے پوچھ رہے ہوں گے، اس وقت میں یہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ سورہ ملک میں 29ویں پارے میں یہ آیتیں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے جسے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہیں کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہ اگر ہم ان نبیوں کی بات سن لیتے، سچے دل سے سن لیتے، سمجھ لیتے، ما كنا في اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ آج ہم جو دوزخ میں جا رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ ہم نے ان سچے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا تھا۔ فاعترفوا بذنبهم، قرآن کریم کہتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، قرآن کریم کہتا ہے تو پھر دوری ہو، جیسے آپ کہتے ہو کہ نہ دور ہو، اسی طرح سے قرآن کریم نے بھی کہا کہ دوری ہو جہنمیوں کے لیے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس وقت میں مانیں، اور ماننے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ دونوں طبقے دنیا کے اندر رہیں گے، ماننے والوں کا بھی اور نہ ماننے والوں کا بھی۔ لیکن میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہ رہا تھا کہ تسلیم رہے کہ ساری دنیا کے انسان محمد الرسول اللہ ہی کے امتی ہے۔ ایک باپ کی 5-6 اولاد ہو، ایک ڈکیت بن جائے، ایک ولی بن جائے، بالآخر ہے تو دونوں اسی کی باپ کے بیٹے۔ ڈکیت کو اس باپ کو انکار نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، یا وہ ڈاکو یہ نہیں کہہ سکتا میں اس کا نہیں ہوں، بلکہ ہے دونوں اسی کے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے۔ ساری امت میرے نبی کی ہے، اب کسی اور کا ڈنکا ہے ہی نہیں۔ عیسائیت تو ختم ہو چکی، یہودیت ختم ہو چکی ہے۔ یہودیت کے بارے میں خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، او کما قال، فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی جو صاحب شریعت ہے اور بنی اسرائیل کا سب سے اونچا تاجدار اور سب سے مقتدر پیغمبر ہے، فرمایا آج اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو کر کے آ جائیں اور دوبارہ تشریف لے آئے، فرمایا میری اتباع کیے بغیر کام نہیں چلے گا، انہیں بھی میرے ہی تابع ہو کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ کیا خیال ہے کہ اگر ایک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے زمانے میں تشریف لے آئے بفرض محال، تو آقا نے فرمایا اسے میری تابع داری کیے بغیر کام چلے گا ہی نہیں۔ تو جب نبیوں کا کام نہیں چلے گا تو ہمارا اور تمہارا کام کیسے چلے گا؟ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کر کے ہمارا اور آپ کا کام کیسے چلے گا؟ یہودیوں عیسائیوں کا کام کیسے چلے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی پیغمبر لے آؤ، سارے پیغمبروں کو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیج دے، ہر پیغمبر کو محمد الرسول اللہ کی تابعداری میں ہی اپنا وقت گزارنا لازم اور فرض ہوگا۔ نعرہ تکبیر، ذہن میں رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، ہمارے رسول محمد رسول اللہ، ہمارے رسول اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ، ہمارے رسول، ہمارے رسول محمد الرسول، ہمارے رسول اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے دن جو آتش بازی بارات میں ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ویسے تو کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے،
لیکن آج تو ویسے بھی کچھ تھوڑی بہت شرم اور حیا آنی چاہیے تھی. آپ نے ان کی حیا کی اور ان کی شرم میں جلسے کو تاخیر سے شروع کیا. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوئے کہ صاحب آج شادی ہے، بارات آ رہی ہے، اس لیے تھوڑا سا آدمی وہاں مصروف ہے، ہم جلسے کو تاخیر سے شروع کریں گے. لیکن جہاں پر یہ شادی کا پروگرام ہے انہیں یہ حیا نہیں آئی کہ سیرت کا پروگرام ہے اور وہ آتش بازی علل اعلان کر رہے ہیں. ایک طرف یہ پروگرام ہے، دوسری طرف وہ شیطنت ہے. یہ ہے وہ جسے میں کہہ رہا تھا کہ امت تو ساری رسول اللہ کی ہے، کچھ نافرمان ہے، کچھ فرما بردار. اگر یہ میری آواز وہاں جا رہی ہو تو انہیں حیا کر کے اور مہمانوں کو چاہیے کہ وہ دوبارہ آتش بازی کا یہ جرم نہ کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید جا رہی ہوگی. اگر انسانیت ہے تھوڑی بھی تو دوبارہ آتش بازی ہرگز نہیں کریں گے. میں آج کیا کر رہا تھا؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا یہ بات کہ کوئی بھی میری تابعداری کے بغیر اب میرے آنے کے بعد کوئی بھی میری تابعداری کے بغیر نجات نہیں پا سکتا ہے. بس اسے میری تابعداری کرنی ہی ہوگی. اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے تشریف لائے تھے. میں نے شروع میں یہ کہا کہ ایک ہے ولادت اور ایک ہے مقصد ولادت. ولادت تو یہ ہے کہ آقا تشریف لے آئے دنیا میں، آپ پیدا ہوئے آمنہ کے یہاں، عبد المطلب کے یہاں، عبداللہ کے گھر آپ پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کی شان بہت بلند و بالا رکھی ہے. اللہ نے آپ کو بچپن سے ہی محفوظ رکھا ہے. دیکھو جو بچوں کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، جو بچوں سے عام طور سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ایسی غلطی کبھی بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں کرائی. آپ نے بچوں کی طرح کبھی کھیل نہیں کھیلے. آپ کی زندگی بہت صاف، بہت ستھری اس طرح سے گزروائی. 40 سال تک آپ نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. کوئی غلطی اللہ نے ہونے ہی نہیں دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے محبوب کے اوپر اپنا پیغام بھیجیں، قرآن کریم بھیجیں اور آپ اپنا پیغام پیش کریں لوگوں کو اور لوگ یہ کہنے لگے کہ صاحب کل تو آپ ایسے بدماشی کر رہے تھے اور آج آپ نبی بن کے آ گئے ہو، کہیں کوئی ایسا تانا نہ مار دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بہت محفوظ رکھا، معصوم رکھا ہر گناہ سے. کوئی چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی پہنچنے دیا ہو. کوئی خلاف قانون بات، کوئی ایسی جو معاشرے کے خلاف بات ہو، اللہ نے اپنے حبیب کو اس کے قریب بھی نہیں جانے دیا. نہ وہ عمل رسول اللہ کی طرف آیا، نہ رسول اللہ اس عمل کی طرف راجع ہوئے، بالکل نہیں. اللہ نے اتنا صاف آپ کو رکھا. بچے کھیلتے تھے لیکن آپ اس کھیل میں شریک نہیں ہوتے تھے، ایک طرف آرام سے تشریف فرما ہوتے. عبد المطلب کثیر العیال تھے، 15-20 بچے تھے عبد المطلب کے یہاں. جب دسترخوان لگتا تو ایک دم سے ٹوٹ پڑتے تھے دسترخوان کے اوپر. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرام سے تشریف فرما ہوتے. آپ کبھی ان بچوں میں اس طرح ہاتھ کر کے کھانے میں شریک بھی نہیں ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ چچا عبد المطلب آپ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے اندر سنجیدگی، بردباری، متانت، حلم، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تھیں. عبد المطلب اپنے پاس بٹھا کر کے آپ کو کھانا کھلایا کرتے تھے. کہ ابو طالب کی بات کر رہا ہوں، ابو طالب اپنے پاس بیٹھ کر کے بٹھا کر کے بڑے احترام کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ کو کھانا کھلایا کرتے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے ہی پرورش ہو رہی ہے. من جانب اللہ، اللہ نے آپ کو بہت پیار دیا، بڑا دلار دیا. یہاں تک کہ جب آپ 40 سال کے ہو گئے، اب اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اپنا کلام نازل فرمایا. اب آپ کو اللہ نے رسول بنایا. آپ نے رسالت سے پہلے 2 سفر کیے ہیں ملک شام کے. اس کے علاوہ آپ نے ادھر ادھر کوئی سفر بھی نہیں کیا ہے. بس سیدھا سیدھا
40 سال کا زمانہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہی وطن میں گزارا، اور اتنا اچھا آپ کا زمانہ گزرا کہ کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرما دیا تو اس وقت میں آپ نے کھڑے ہو کر کے اپنی قوم کو بلایا، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو، مختلف قبائل کو بلایا اور جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان بہت لمبی مدت گزار کے آیا، اتنی لمبی مدت میں نے گزاری ہے، تمہارے سامنے کوئی ہے تم میں کہ جو میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھائے؟ کوئی ہے تم میں جو میرے کردار کے اوپر ذرا بھی کوئی نشان لگائے اور یہ کہے کہ میری زندگی کبھی خراب گزری ہو، کبھی میں نے دھوکہ دیا ہو، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی ناانصافی کی ہو، کبھی کسی کو ستایا ہو، کسی کا لے کر نہ دیا ہو، کسی کے ساتھ معاملات میں غلطی کی ہو، کوئی ہو تم میں تو بتائے اور میری نشاندہی کرے کہ میں نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی دھوکے کا عمل کیا ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ میری زندگی کے اوپر اتنے دن تک میری زندگی کا تجربہ کرتے رہے، کبھی اگر کسی نے مجھے کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ذرا بتائیں۔ لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تمام افراد گردن جھکا کر کے احترام میں بولتے ہیں، جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کو بہت دفعہ آزمایا لیکن ہمیشہ سچا پایا، اپنی امیدوں کے حساب سے کھرا پایا، ہم آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد آقا نے اپنا دین پیش کیا تھا کہ تو لوگوں میں تمہارے سامنے بہت سچا اور صاف ستھرا دین لے کر کے آیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے خاندان والوں کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ دیکھو، بات کہنے کے لیے اگر کوئی مقتدا بن رہا ہے تو اسے پہلے اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ میں لوگوں کا مقتدا بننے جا رہا ہوں، میری زندگی ذاتی زندگی کیسی ہے۔ رہنما بننے کا تو بہت شوق ہوتا ہے ہمیں، رہنمائی کرنے کا تو بہت شوق ہوتا ہے ہمیں، لیکن پہلے اپنی زندگی کے اوپر نظر تو ڈال کے دیکھ لی جائے کہ تو اگر رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے تو پہلے اپنے آپے کو تو سدھار لے تاکہ تیری بات کا دوسروں کے اوپر اثر پڑے۔ اگر تیرے اندر ہی سو عیب ہوں گے تو تیری بات کو تسلیم کرنے میں لوگوں میں ہچکچاہٹ ہوگی۔ ایک بے ایمان آدمی کبھی انصاف کی بات کہے گا، ایک سود خور آدمی کبھی ایمانداری کی بات کہے گا، ایک چور، لچا، اچکا، بدماش، زانی، شرابی، اس طرح کے لوگوں سے کبھی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ عامتاً جس آدمی میں اتنے بڑے بڑے عیب ہوتے ہیں وہ انصاف پسند نہیں ہو سکتا ہے۔ انصاف کی اگر کوئی بات کبھی کہہ دے تو وہ ایک اچانک کی بات ہوا کرتی ہے، مگر ایمانداری کی باتیں اس طرح کے لوگوں کی زبان سے نکلنا یہ بہت ہی دور کی بات ہے۔ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا آدمی جسے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے پڑوسی، اپنے اہل خانہ کے بارے میں کوئی امتیاز نہ رہے، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کرے گا، وہ قوم کے ساتھ میں بھلا سلوک کرے گا۔ ایک آدمی 5 روپے، 7 روپے، 8 روپے، 10 روپے، سینکڑا تک کا پیاز لینے والا اور دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والا اور دوسروں کی غربت سے فائدہ اٹھانے والا اور غریبوں کا خون چوسنے والا رشوت خور جیسا کبھی قوم کی سچی اور صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، جس میں اتنے بڑے بڑے عیب ہوں گے۔ اگر وہ رہنما بنے گا تو فیصلے بھی اس کے ایسے ہی آئیں گے۔ رشوت خوروں کو لالچ ہوتا ہے، بیاج کھانے والوں کو اور انٹرسٹ کھانے والوں کو لالچ ہوتا ہے، اور لالچی آدمی کبھی بے لاگ اور سچی بات کہتے ہوئے
کھڑا نہیں اتر پاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ اگر کبھی کہہ دی تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن عام طور سے اس طرح کے لوگ کھڑے نہیں اتر پاتے ہیں. اسی لیے اپنا سچا پیغام پیش کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کردار پیش کیا اور یہ کہا کہ تم میرے کردار کو دیکھ لو کہ میں تمہارے لیے کیسی زندگی گزار کر کے آ رہا ہوں. اگر تم میرے کردار کے اوپر سراد ناخون کے برابر بھی کوئی میلا پن لے آؤ تو بتاؤ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں. کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھا دیتا. یہ آپ کی ہسٹری ہے، آپ کی تاریخ ہے. آج کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بد زبانی سے کوئی کچھ کہے وہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن میرے محبوب تو ہر غلطی سے بالا تر تھے، ہر غلطی سے بالا تر تھے. اللہ نے آپ کی تو بڑی عجیب و غریب رہنمائی فرمائی تھی. اور آپ اگر کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ خبروں میں آتا ہے، یہ کسی ملک میں اس طرح کی باتیں آتی ہے، کبھی کوئی کارٹون نکال دے یا کبھی کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی غلط تبصرہ کر دے، یہ ان کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہوتا ہے. انہیں علم نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے. اگر انہیں سمجھ ہو اور وہ مقتدائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اپنے مطالعے سے سمجھے اور صحیح تعلیم کا مطالعہ وہ کرے تو کبھی بھی کوئی محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے. ایمانداری کی بات تو یہی ہے. اور جو گستاخ ہے وہ صحیح تعلیم حاصل کرنے والا نہیں ہے. اگر محبوب کبریا کی سیرت کو صحیح معنی میں سمجھ لے اور پڑھ کے دیکھ لے یا سن لے، آپ کی زندگی کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ کا دیوانہ ہوئے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا ہے. آپ کی داد دیے دو سفر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے کیے ہیں. ایک سفر میں آقا کی عمر بچپن کی عمر ہے، تقریباً 12 سال کی عمر ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. آپ چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام پہنچے ہیں اور وہ تجارتی قافلہ لے کر کے جا رہے ہیں. ایک راہب رستے میں ملتا ہے اور اس نے باقاعدہ طریقے پر ابو عبد المطلب سے جا کر کے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ بتایا یہ میرا بھتیجا ہے، فلاں و فلاں ہے. اس نے صاف کہہ دیا. بصرہ ایک مقام ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے. اس نے کلیئر کر کے کہا تھا کہ یہ ہونے والا پیغمبر ہے اور ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ یہ آخری نبی ہوگا اور آپ انہیں شام میں نہ لے جائیے ورنہ وہاں ان کے دشمن بہت ہیں. اگر انہوں نے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے، اس لیے آپ اسے وطن واپس لوٹا دیجیے. وہیں سے چچا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس فرما دیا تھا. آپ کی نشانیاں تو تورات و انجیل میں موجود تھی. آپ کو لوگوں نے پہلے ہی دیکھ کر کے جس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے پیغام نبوت پیش فرمایا اور قرآن کریم کی آیات آپ کے اوپر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے، کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ زندگی میں پیش آیا تھا، اب سے پہلے تو کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا نہیں. واقعہ کیا ہوا کہ آپ پہاڑ کے اوپر جنہوں نے حج کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا جسے غار حرا کہتے ہیں. غار حرا وہاں تک کی رسائی بہت مشکل ہے، ویسے بہت اونچا پہاڑ ہے، وہ چڑھتے چڑھتے آدمی تھک جاتا ہے بلکہ بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے اور شدت تعب کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے تو آقا رحمت وہاں اوپر جا کر کے تشریف فرما ہو جاتے اور اس طرح سے دو پتھر ہیں، ایک اس طرح سے ہے یوں تھوڑا اور ایک اس کے نیچے اس طرح سے ہے اور دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے. وہاں سے سیدھا اس زمانے میں کعبۃ اللہ نظر آیا کرتا تھا، بالکل اوپر کی جانب میں اس پہاڑ کی. میں نے بھی کیا کہ اس طرح سے پتھر یوں آیا، پھر اس کے بعد اس پتھر کے اوپر دوسرا پتھر اس طرح سے اللہ نے
اور یہ پہاڑ کی چوٹی بھی ہے اور پہاڑ کا کنارہ بھی ہے. وہاں جس دن اللہ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا کئی لاکھ سال پہلے پیدا کیا ہوگا, جب سے وہ پتھر ایسے ہی ہیں, یوں ہے اس طرح سے. ان کے نیچے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں آرام سے بیٹھ جاتے اور اللہ کی مخلوق میں دھیان دیا کرتے تھے. اس وقت جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی, جب آپ 39.5 سال کے ہو گئے تھے, 39.5 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کے اندر یہ شوق پیدا کیا کہ آپ خدا کے مخلوق میں غور کرتے اور تنہائی کو پسند کرتے. گھر سے کچھ کھانا پینے کا سامان لے جاتے اور وہاں جا کر کے وقت گزارتے, پھر ختم ہو جاتا یا تو آپ تشریف لے آتے یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہیں پر کھانے کا سامان پہنچا دیتی. اور جو غریب غربا ہوتے تھے, اپاہج محتاج, سرکتے سرکتے وہیں پہنچ جایا کرتے تھے اور وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت اور آپ کا دسترخوان چلا کرتا تھا. چنانچہ جس وقت میں آپ 40 سال سے اوپر ہوئے, 41 سال شروع ہوا, اللہ نے جبریل امین کو انسان کی شکل میں بھیج دیا اور آقا کے سامنے جبریل آئے اور پکڑ کر کے آپ کو دبا لیا اور اتنا دبوچا. آپ فرماتے ہیں لگ یہ رہا تھا خشیت علی نفسی, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے, ایسا لگ رہا تھا جان نکل جائے گی, اتنا زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور یوں کہا اقرا پڑھیے. ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھے ہوئے تھے نہیں, تو نقطے نبوت کے اوپر جو الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ یہ ہے, فرمایا ما انا بقارئ. آمنہ کا لخت جگر ارشاد فرماتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. دوبارہ پھر پکڑ لیا اور دبایا اور اتنے زور سے دبایا, پھر آپ کہتے ہیں میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی. 3 دفعہ یہی ہوا اور 3 دفعہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا اور پھر یوں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو آپ پر نازل ہوئی. اب آپ رسول بن گئے ہیں, اب آپ نبی بن گئے ہیں. نیچے سے اوپر پہنچے تھے تو محمد بن عبداللہ تھے اور اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں تو محمد الرسول اللہ. اب آپ نبی بن گئے. آج یہ دن ہے کہ جب اوپر چڑھے تھے تو محمد بن عبداللہ, نیچے اتر رہے ہیں تو محمد الرسول اللہ. اب نیچے اترتے وقت میں اللہ کا پوری دنیا کے لیے خطاب ہو گیا ہے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب پوری دنیا کے انسان میرے مصطفیٰ کے امتی بن گئے, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ میرے رسول بن گئے. آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ تشریف لائے نیچے, سیدھے خدیجہ الکبریٰ کے پاس پہنچے اور آپ محسوس کر رہے ہیں ہو کیا گیا, مجھے آیا کوئی آدمی اور دبایا اور میرے اوپر اتنا دباؤ دیا اور یہ 5 آیتیں مجھے دے دی. ڈر رہے ہیں آپ کے اوپر کپ کپی تاری ہے. آپ نے فرمایا سب ملونی, مجھے ذرا چادر دیجیے میں اوڑھ لیتا ہوں. آپ نے چادر کو اوڑھا, لیٹ گئے. جب آپ اٹھے خدیجہ نے پوچھا آپ بتائیے آپ کے اوپر کیا گزری, کیا ہوا, اور حضرت خدیجہ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ کچھ بننے والا ہے, اسی لیے حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا. پہلے ہی سمجھتی تھی بڑی ہوشیار عورت تھی, مکے کی بڑی رئیسہ عورت تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا گزری, کیا ہوا, کیوں پریشان ہیں آپ؟ کہنے لگ گئے کہ میرے پاس کسی طرح سے ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے یوں دبا کر کے اس طرح سے کہا. حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ نا لا یضیعک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا ہے. ہائے ہائے, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ انک لتصل الرحم, آپ تو رشتے ناطے کو نبھانے والے ہیں, آپ تو پیار اور محبت کو بانٹنے والے ہیں, آپ تو پریشان حالوں کی مدد کرنے والے ہیں,
آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کے والی ہیں، آپ مسکینوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں، آپ ہر پریشان حال کی پریشانیوں میں مدد کرنے والے اور کام آنے والے ہیں، اور جس شخص کے یہ اوصاف ہوا کرتے ہیں اور جس میں خوبیاں ہوا کرتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ نے کہا، اور دیکھیں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بڑی باتیں ایک عورت ذات نے اس وقت میں کہی، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صفحے پر پہلے ہی صفحے کے اوپر بخاری شریف کے اندر درج کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں آج بھی اگر کوئی، یاد رکھیے پردھان جی بھی تشریف فرما ہے اور آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی یتیموں کا ساتھ دینے والا ہوگا، کوئی غریب پرور ہوگا، غریبوں کا ساتھ دینے کا محض اعلان کرنے والا نہیں بلکہ زمین کے اوپر اتر کر کے غریبوں کا ساتھ دینے والا، غریب نواز، غریب پرور، پریشان حالوں کے کام آنے والا، آج بھی اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے، اللہ اسے آسمانوں کے اوپر بلند کر دیتا ہے۔ دنیا میں الیکشن جیتنے کے لیے غنڈہ گردی کی ضرورت نہیں، ای وی ایم میں گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں، گھپلہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں، ووٹروں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، ووٹروں کو لبھانے کی ضرورت نہیں۔ آؤ زمین کے اوپر اتر کر کے کام کر کے دیکھو، انشاءاللہ لوگ آپ کو بے تاج بادشاہ بنا دیں گے۔ الیکشن کے زمانے میں خرچے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی یہ کڑھائیاں چل رہی ہیں، یہ فلاں چل رہے ہیں، میں کسی پہ تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضمن میں آ گئی تو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اس وقت میں لوگوں کے زر خریدنے کا اور ان کے ضمیر خریدنے کا بڑا شوق لگ جاتا ہے، اور یہ کڑھائے چڑھا کر کے لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، اور جو ووٹ لالچ میں آ کر کے دیتا ہے، یاد رکھیے کبھی وہاں وکاس نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اس نے تمہارے پیٹ کا اور تمہارے ضمیر کا وکاس کر دیا ہے۔ اب اس کے پاس تم نالیاں بنوانے کے لیے کس منہ سے جا رہے ہو؟ کیونکہ تم نے حلوے اور پوریوں اور چائے اور لڈوؤں کے لالچ میں ووٹ دیا ہے، تمہارا ووٹ 10 لڈوؤں میں خرید لیا گیا۔ یہ بے ضمیری جہاں رہے گی وہاں انصاف نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ مجھے کچھ کڑوی بات کہنے کی عادت ہے، آج کا دور یہی ہو گیا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور لالچی اور بے ضمیر اور منافق قسم کے لوگوں کا ٹولہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اطمینان دلاتا ہوا پھر رہا ہے۔ پردھان جی آپ تو جیتے پڑے، ہمارا سارا خاندان آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ میں پاگل بنا کے آیا ہوں، اصل ووٹ تجھے ملے، لکھوا لے، لکھ کے دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میرے گھر کے 70 ووٹ ہیں، 69 نہیں آئیں گے، 70 کے 70 تیرے پاس جائیں گے، دوسرے سے بھی جا کے، تیسرے 10,000 اس سے گدی جیب میں ڈال لی، 50,000 اس سے، ایسے منافقوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور جس آدمی میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ سر کا تاج بن کر کے جیے گا۔ اور آئیے میرے چچا 7 بھائی ہیں، یکا میرے چچا ورقہ بن نوفل ہے، آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے کر کے چلتی ہوں، وہ بہت بڑے راہب ہیں اور تورات و انجیل کا بڑا علم رکھنے والے ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لے کے چلتی ہوں، آپ ان سے تسلی حاصل کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دن کے بالکل بھری دوپہر میں عربوں کے اندر یہ عادت تھی کہ بہت تیز دوپہر میں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، ورقہ بن نوفل کے پاس میں حضرت خدیجہ پانی لے کر کے اور کہنے لگ گئی کہ یہ اسی طرح کی پریشانی بتا رہے ہیں۔ ورقہ بن نوفل اس وقت اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ یہ بھوں بھی آگے یوں گر چکی تھی آنکھوں کے اوپر، انہوں نے اس طرح سے یوں اٹھایا اور دیکھا اور کہا کہ تم خدیجہ اس وقت بھری دوپہر میں میرے پاس
کہا ایک ایسی پریشانی سامنے آ رہی ہے، اس کے حل کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ بھتیجے کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا دھیان کر رہا تھا، مخلوق کیسے، یہ سب مخلوق کسی نے تو بنائی ہوگی، خواہ تو بن نہیں گئی، اس طرح سے بس اچانک میرے پاس ایک انسان آیا، اس نے مجھے پکڑ کے دبایا، دبا کر کے مجھ سے یہ آیتیں کہلوائی۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا، کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ناقوس، انہوں نے کہا کہ یہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، یہ وہی تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا لیا، خوشخبری ہو آپ کے لیے، آپ ہی تاجدار ختم الرسل کہلائیں گے، اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ہونے کا بات ڈال دیا ہے، اب آپ نبی بن چکے ہیں، اور کاش کہ میں اس دن زندہ ہوتا جس دن آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا احساس ہوا، کہنے لگ گئے اب اخرجی یا قومی، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کیوں نکالے گی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو اب تک تو سارے صادق اور امین اور بہت زیادہ سب سے بہتر انسان مانتے تھے نا، تو اللہ کے رسول کو تعجب ہوا کہ کیا میری قوم مجھے اتنا اچھا سمجھنے والی اور میری دشمن بن جائے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر ہر نبی کے ساتھ ان کی قوم نے یہی کیا ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا ہے جسے اس کی قوم نے اس کے وطن سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہو۔ آج بھی پیغمبر ہیں، اس لیے آپ کو بھی آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال دے گی، اور اگر میں اس وقت زندہ رہتا تو آپ کی مدد کرتا۔ چنانچہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے ہجرت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ پریشان ہو کر کے کی ہے کہ خوشی میں کی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت میں 9 قبیلوں کی 9 تلواریں بیک وقت متفق ہو کر کے بیک زبان آقا کے گھر کے چاروں طرف آ کر کے محاصرہ کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نے تنہا کسی ایک قبیلے نے وار کر کے ان کو لمٹا دیا تو ہم ان کے قبیلے کا برداشت نہیں کر سکیں گے، البتہ اکٹھے اگر وار کریں گے تو سب کو ان کا قبیلہ چیلنج نہیں دے سکے گا، اس لیے سب اکٹھے ہو کر کے ایک ساتھ وار کر دو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ 9 تلواریں ہیں میرے محبوب کے چاروں طرف، لیکن رب کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، دنیا میں کوئی آپ کی جان نہیں لے سکے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جبریل نے آ کر کے خبر دی کہ آج آپ کے دشمن آپ کو مٹانے کے لیے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے بہت اطمینان کے ساتھ حضرت علی کو بلایا اور یہ ارشاد فرمایا علی دیکھو میرے پاس ان کی تجارتیں ان کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اور تم میرے بستر پہ سو جانا، مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اور یہ میری جان کے دشمن چاروں طرف، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح کو اٹھ کر کے ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دے۔ علی کو ڈر کیسے لگے کہ آقا نے یہ فرما دیا کہ گھبرانا نہیں، اطمینان سے میرے بستر پہ لیٹ جانا، اور کل کے دن ان کی امانتیں انہیں لوٹا دینا۔ حضرت علی تو باطمینان وہاں سوئے، اور صبح ہوتے ہوتے اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے گئے۔ بچانے والا جب خدا ہو تو مارنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلت دیتا ہے۔ عزت و ذلت کی ساری چابیاں خدا کے اپنے ہاتھ میں ہیں، بندوں کے پاس ہوتی تو نہ جانے کون کون ذلیل ہوتا اور کسی کی عزت مل جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے، اور آقا اپنے وطن کی محبت میں بار بار مڑ کر کے دیکھتے ہیں،
اور یہ ہجرت آپ کی سفر کی 27 تاریخ کو شروع ہوئی اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ میں آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں اور ایک ہفتہ تقریباً یہ سفر رہا. آپ 9-10 ربیع الاول تک وہاں پہنچ چکے مدینہ منورہ. بتانے کا منشا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مڑ مڑ کر کے دیکھتے ہیں اور مکے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کتنا پیار ہے مجھے تجھ سے, کتنا پیارا ہے تو میرے نزدیک. اگر میری یہ مجبوری نہ ہوتی کہ میرے یہاں کے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں, کبھی بھی میں تجھے چھوڑ کر دوسری جگہ کو اپنا ٹھکانہ نہ بناتا. یہ ہے وطن کی محبت کے اوپر بہترین حدیث. اگر کوئی وطن کی محبت کے اوپر حدیث پیش کرنا چاہے تو یہ وطن کی محبت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ آقا اپنا وطن چھوڑتے ہوئے رو رہے ہیں. یہ وطن ہندوستان ہمارا پیارا وطن ہے, اس لیے ہمیں اپنے وطن عزیز سے محبت ہے. ہمارے نبی کے عمل نے سکھایا کہ وطن سب کے نزدیک محبوب ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھ کر کے مدینہ منورہ میں پہنچا دیا. خیر, آپ نے سنا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, آپ جوان ہو گئے, آپ اوپر پہنچ گئے, آپ کو نبوت بھی مل گئی. آپ نے اعلان کرتے وقت میں یوں کہا تھا, آؤ اب میری زندگی کے اوپر انگلی اٹھانے والے اٹھائیں, اگر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے. لیکن جب کسی نے انگلی نہ اٹھائی آپ نے فرمایا تو پھر سنو, میں اللہ کا سچا نبی ہوں, اور دیکھو جو دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت محسوس کرے گا. اس نے دنیا میں کبھی زندگی میں دھوکہ نہ دیا ہو تو اللہ کے اوپر دھوکہ کیسے دے گا. میں تمہارے لیے وہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ کوئی کسی کے لیے اتنا اچھا پیغام لے کر نہیں آتا, اور میں تمہاری عزت بڑھانے آیا ہوں. تم اسے مان لو, تم ساری دنیا کے اندر بڑے بلند مرتبہ ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وروध ہوا, آپ کی ذات کا وروध نہیں ہوا. آپ کی ذات سے تو متفق ہے, آپ کی ذات سے متفق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ آپ کو جھوٹا کہتے, نہ بےمان کہتے, نہ ڈاکو کہتے, نہ رہزن کہتے, نہ کچھ بھی چور لچک کچھ نہیں. آپ تو معتبر ہیں, مگر بات یہ ہے کہ بات پر اختلاف ہو گیا. کیوں جی؟ ایک تو یہ ہے کہ نہ جانے کس کس کے پاس جا رہے ہیں اپنی مرادیں مانگنے کے لیے. وہ کہتا ہے ایک سے مانگو. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا کہا تھا میرے مصطفیٰ نے کہ یہ جو تم نے کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے گھر میں اپنی مرادوں کے مرکز کھڑے کر رکھے ہیں, ان مرکزوں سے ہٹو, یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. آؤ ایک کی طرف آؤ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. اختلاف ہو گیا ہے. اچھا, یہ ہمیں اکیلے ایک کی طرف لے جاتا ہے. یہاں اختلاف ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد آگے کے تو بہت سارے اختلافات ہوتے ہی رہے. چوروں کو چوری کرنی چھوڑنی پڑ رہی ہے, اس لیے اختلاف کریں گے ہی کریں گے. ڈکیتوں کو ڈکیتی سے روکا جا رہا ہے, زانیوں کو زنا سے روکا جا رہا ہے, یہ لچے لفنگے ہیں انہیں اس سے روکا جا رہا ہے, بیاج خوروں کو بیاج سے روکا جا رہا ہے, بے نمازیوں کو نماز کی بات آ رہی ہے, زکات دینے کی بات آ رہی ہے, روزوں کی بات آ رہی ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات آ رہی ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات آ رہی ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات آ رہی ہے, ساس کو بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات آئی, بہو کو ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات آئی, ننند کو بھاوج کے ساتھ اور بھابھی کو اپنی ننند کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات آ رہی ہے, شوہر کو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات آئی اور بیوی کو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات آئی ہے, پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کی بات آئی ہے. چنانچہ بگڑ گئے کہ زندگی میں بہت سارے داغ تھے, ان داغوں کو دھونا اتنا آسان نہیں نظر آ رہا تھا. اس لیے ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. یعنی دیکھو کیا عقل مندی کی انہوں نے, بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو سدھار کی طرف لاتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کے بس ویرود کرنے کے اوپر آ گئے. ابو جہل سے پوچھ ہی لیا بالآخر ولید ابن المغیرہ نے کہ بھئی ابو جہل ایک بات تو بتا,
کبھی ان کے لیے جادوگر، کبھی شاعر، کبھی مجنو، کبھی کچھ کہتے ہو، بات نہیں مانتے، لڑائی میں آمادہ رہتے ہو۔ ایک بات بتاؤ سچائی کے ساتھ، کیا یہ جھوٹا ہے؟ تو خدا کی قسم ابو جہل نے یوں کہا تھا، بالکل جھوٹا نہیں ہے، ایک نمبر کا سچا اور سجن آدمی ہے۔ کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ کہا ایک نمبر کا سچا آدمی ہے۔ ابو جہل نے مجھ سے پوچھا ولید ابن المغیرہ نے، کیا یہ شاعر ہے، یہ شاعری کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ کہا بالکل نہیں۔ اچھا، کلام جو کچھ پیش کرتا ہے بالکل ایک نمبر کا۔ کہا تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو، ذرا بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اور ان کے خاندان کا آپس میں 36 کا آنکڑا ہے۔ جو کام انہوں نے کیا ہے ہم نے بھی آگے بڑھ کر کے اس کے مقابلے پر اپنی دکان جمائی ہے، لیکن ایک مسئلہ یہاں آ کر کے ایسا اٹک گیا والی تصویر کہ انہوں نے نبی پیش کر دیا۔ ہمارے خاندان میں کوئی نبی بننے کی صلاحیت رکھتا نہیں ہے، اس لیے بھیا اگر مانیں گے تو ہمیں جھکنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم کبھی ان کے سامنے جھکے نہیں ہیں، لہذا ہم نے ویرود کرنے کا، اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا، تمہارا ویرود کریں گے۔ تو یہ کوئی وجہ ہوئی؟ خامخواہ کی تو بات ہوئی نا۔ سچائی تو یہ تھی کہ اگر تم مانتے اور جانتے ہو کہ یہ واقعی ایک نمبر کا آدمی ہے تو پھر تو آپ کو سیدھے آ کر کے کہنا چاہیے کہ شکریہ آپ کا، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ اور دیکھو بڑے اور چھوٹے کچھ نہیں، پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اب تو سب کو اللہ کے دین کی طرف آنا ہے نا، تو دین کی طرف آنے کے لیے لا الہ الا اللہ ایک آپشن تھا، لیکن نہیں، کہا ویرود کریں گے، ویرود کر دیا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، حق بات کا ویرود کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج بھی حق اور سچ کا ویرود کرنے والے نہ جانے کتنے ہیں، اور کوئی غیر نہیں، اپنے ہی ہیں۔ نہ جانے کتنے ہیں جو حق کا ویرود کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا گھر چھوڑ کر کے آپ کے پاس آتا ہے یہ فکر لے کر کے 2 4 6 8 آدمی اکٹھے ہو کر کہنے لگے یار فکر کرو اس قوم کی کہ آؤ چلو چلتے ہیں قوم کے پاس، چند آدمی اکٹھے ہو کر کے آ گئے اور کہنے لگے کہ صاحب ہم اللہ کے دین کی طرف آپ کو بلانے آئے ہیں، آؤ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، آؤ اللہ کے سجدے کرنے والے بنو، آؤ نماز کی طرف چلنے والے بنو۔ تو کھڑے ہو کر کے ہم ہی ان کا ویرود کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف یہاں کندھے پہ بستر، بغل میں لوٹا اور یہ لے کر کے اتنی بڑی سی مسواک لے کر کے چل دیے، کہنے لگے 40 دن دعوت مار کے آئیں گے، اور کیا یہ دعوت کھانے کے لیے نکل پڑے کہ باہر جا رہے ہیں جی، کچھ بھی نہیں ہوگا تو دعوت تو دونوں ٹائم ملے گی ہی۔ اپنوں کی طرف سے ایسے تانے سننے کو جب ملتے ہیں تو ایمانداری سے بتائیے کہ پھر حق سمجھ میں کیسے آئے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو کسی کی سچی بات کو مان کر کے رخ بدل کر کے سچائی کے اوپر آ جائیں۔ کوئی بھی آدمی اگر ہمیں نماز کی دعوت دیتا ہے، ایمانداری سے بتائیے یہ مقصد ولادت ہے کہ نہیں ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، مگر کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بے نمازیوں کو نمازی بنایا جائے، غیروں کی طرف جانے والوں کو اللہ کی طرف آنے والا بنایا جائے، مراد غلط جگہوں سے تلاش کرنے والوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ کی زمین کو اللہ کے سجدوں سے بھر دیا جائے۔ مقصد یہی تو تھا۔ قرآن کریم کے آنے کا مقصد اور ہے کیا؟ قرآن کریم کوئی تفریحی کتاب تو نہیں۔ سب سے بڑی عبادت، آخر میں یہ ٹاپک پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ رب نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ کی رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ یہ ماں باپ جب بہت آرام سے بیٹھے ہو اور کوئی اولاد ان کی خدمت کر رہی ہو اور وہ یہ سمجھ کر کے خدمت کر رہی ہو یہ میرے ماں باپ ہیں، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ بیٹا اگر ماں کی خدمت کرتا ہے، حدیث کو سن کر ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے، تو یہ خدمت میرے نبی کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر نبی کا یہ فرمان نہ سنتا تو بیٹا ماں کی خدمت کے لیے کیوں تیار ہوتا؟
माँ की खिदमत अगर बेटा करता है तो ये नबी की रहमत है, बाप की अगर बात मानता है तो ये नबी की रहमत है, अगर एक दूसरे के साथ उसमें सलूक करते हैं ये सब नबी की रहमतों के तोफैल में है। अल्लाह ताला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की तोफैल अपने दीन के ऊपर चलना आसान फरमाए। सबसे आसान आखिरी बात कहकर के बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि अब अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है तो हमारे ऊपर कई चीज़ें हैं, कई तकाज़े हैं। एक है नमाज, एक है ज़कात, एक है रोज़ा, एक है हज, ये तो है फराइज। और बाकी हमारे पड़ोसियों के हुकूक हैं। भाई कोई किसी का हक न दबाए, लेकर के देना भी जाने, लेना ही नहीं देना भी जाने। कर्जा अगर ले लिया तो देने की फिक्र पहले करे, लेने से पहले 100 बार सोचे यार लूं तो देना है, लेने से पहले देने की फिक्र करे। अगर देने की पोजीशन में नहीं है तो टाइम आने से पहले जाकर के उससे माजरत करे और टाइम बढ़वाए, ये तो है इंसाफ। और अगर लेके गद्दा दे जाए तो ईमानदारी से बताओ फिर ब्याज खोरों की दुकान चलेगी या नहीं चलेगी? इसलिए कि उधार देने को तो अब कोई तैयार होगा नहीं, क्योंकि मैं देकर के पूरा छक लिया, पेट भर गया मेरा। एक को दिया था, रोने धोने लग गया मेरे पास आकर के, देने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर दोबारा अगर आएगा तो दूंगा कैसे, बल्कि उसकी वजह से मैं तीसरे को भी नहीं दूंगा। जो ईमानदारी से बेचारा लेने आएगा जरूरतमंद, उसे भी नहीं दूंगा, ये समझते हुए कि यार लेने वाला लेके देता नहीं है, इसलिए कह दूंगा यार है ही नहीं। भाई कसम खुदा की 5-6 कसमें ऐसी खाऊंगा कि शाम को रोटी खाने की भी वो खत्म हो जाएगी। इतनी कसमें खाऊंगा कि शाम ऊपर तक पेट भर जाएगा कसमें खाते खाते, कि भाई कसम अल्लाह की और कसम कुरान करीम की और कसम तेरे सर की और तेरे पेट की के साथ मैं अगर तो कल आ जाता तो कल तो मेरे पास में 1.25 लाख रुपए रखे हुए थे यार, पहली बार तो मेरे पास आया। भाई कसम खुदा की, फिर वही भाई कसम अल्लाह की, भाई ये एक अकेली आस है, अकेली औलाद है, एक इससे बढ़ करके तो कुछ नहीं। इसके सर पर हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, भाई मेरी इस अकेली औलाद की कसम, अगर तू कल आ जाता तो तुझे दे देता मैं। अब वो आ गया, भाई क्या करूँ, मैंने तो उसे दे दिया। हालांकि तिजोरी में रखे हुए हैं, दे क्यों नहीं रहा, इस बात से रहा है कि दे तो लूंगा किससे। अगर ये उधार लेने वाले ढंग से देने वाले बन जाएं तो ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है आज तो बहुत पैसे हैं लोगों के पास, सब काम आसानी से हो जाएंगे। लेकिन जब ये नहीं देते तो ब्याज और अपना सजा के दुकान बैठ गए कि आओ जी 5 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा। वहां से तो आवाजें लगने लग गई। एक आया बिछो लिया कि भाई तुझे परेशानी हो रही है, कि जी हाँ, कहा तो ठीक है मैं तुझे 6 रुपए सैकड़ा दिलवाऊं, तो जरूरतमंद कह देगा इधर से लिए 4.5 रुपए सैकड़ा दे दिए, 6.5 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए ये कमा रहे हैं। और इन्हें पता नहीं कि अपनी मां के साथ जिना करने से बदतरीन गुनाह कमा रहा। ब्याज खोर तो बड़ा भेड़िया होता है, भेड़िया, बल्कि भेड़िए को क्यों खामखा बदनाम करे। हर बदतरीन चीज से बदतरीन होता है वो जो ब्याज खाता है, इसलिए कि उसमें कोई रहम नहीं होता। कुरान करीम कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। ये आखिरी आयत है अहकाम के सिलसिले में जो नाजिल हुई, और हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात से तकरीबन 3 महीने पहले ये आयत अराफात के मैदान में नाजिल हुई, जिसमें ब्याज को हराम करने का हुक्म नाजिल हुआ था। ब्याज हराम हो चुका है, सबसे आखिरी मनहूस चीज ब्याज, जब वो हराम हो गया दीन मुकम्मल हो गया। और यहाँ यही चलने लग गया। मेरे भाई उधार लेके देना सीखने लगेगी उम्मत तो समझ लो कि काम सबका आसान हो जाएगा। ये तरीका ढूंढने की कोशिश करें। ब्याज वाले की तो बड़ी जल्दी देने को जाते हैं, और जिसने उधार दे दिया न जाने कौन सा कसूर कर दिया, उसका देने का नाम ही नहीं लेते। एक ब्याज की लॉटरी और चला रखी है, मालूम नहीं तुम्हारे यहाँ, अल्लाह बेहतर जाने चलती कि नहीं चलती है। साहब 10 आदमी शरीक हो गए, 10 आदमियों ने 20-20 हजार रुपए मिसाल के तौर पर जमा कर लिए, 2 लाख की लॉटरी हो गई। अब उसके बाद में जमा हो गए सारे के सारे, बोली लगेगी साहब कौन है जो इसको छुड़ाए, तो जो जरूरतमंद है वो कहता है मैं इसको 1,80,000 में छुड़ाता हूँ। यानी देने तो 2 लाख ही है उसको, मगर 1,80,000 ले लेता हूँ, 2 लाख दूंगा। दूसरा कहता है साहब मुझे 1,70,000 दे दो, मैं 2 दूंगा। तीसरा कहता मैं 1,65,000 में लेता हूँ इसको और 2 दूंगा।
चुनाचे 1,65,000 वाले को दे दी जाती है। 1,65,000 रुपए ले लिए और जमा करेगा 2 लाख। ये जो 35,000 रुपए किसी के बाप की जागीर है कि हराम खा रहे हैं। और लॉटरियों की शक्ल आम तौर से यही चल रही है, आम तौर से यही चल रही है, हराम खा रहे हैं। मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, मेरे बाद में इंशाअल्लाह कल ही तफसीर सुनोगे आप कि वो हापुड़ वाला आया था और यहाँ हमारा सत्यानाश करके चला गया, अगर यहाँ चल रही हो। मेरे भाई अगर पता नहीं है तो तौबा करें और इसे खत्म करके तरीका ये निकालें कि अगर 2 लाख की है तो 2 ही लाख दिए जाए, लेकिन तरीका ये निकालें कि हर एक का नाम पहले ही दिन छोटी छोटी पर्चियां बना ली जाए। मिसाल के तौर पर 20 आदमी अगर है, 20 नाम लिख करके पर्चियों को मोड़ करके जमीन पे डाल दिया जाए। एक उठाओ जिसका भी नाम निकले नंबर 1, दूसरा उठाओ नंबर 2, तीसरा उठाओ नंबर 3 और 20 के 20 की एक फहरिस्त बन गई। अब सबको पता है मेरा 19वां नंबर आएगा और मैं प्रधान जी के पास जाऊंगा, प्रधान जी 2 लाख रुपए उधार चाहिए, 19 महीने में आपको दूंगा सीधे सीधे, क्योंकि मुझे पता 19 महीने में मेरी लॉटरी आएगी, सीधा 19 महीने में उधार। नहीं समझ में आई बात? तरीका ये होना चाहिए और यही इस्लामी तरीका है और यही बेहतरीन तरीका है। और या फिर ऐसा कर दूसरा तरीका जायज, एक मरतबा 20 पर्ची डाल ली, एक उठाई, जिसका भी आ जाए तो नंबर, चलो जी अब इसका है। अगले महीने फिर उठाई, 19 रह गए थे, फिर जिसका भी आ जाए उसका। फिर अगले महीने, तीसरे महीने 18 रह गए थे, उनमें से एक की उठा ली। इसी तरह होते होते फिर हो जाएगा, सबको पूरे के पूरे 2-2 लाख जाएंगे, 2 ही जमा होंगे, 2 ही जाएंगे। मगर इससे बेहतर वो शक्ल है जो पहले वाली मैंने बताई थी, क्योंकि अगर इस वाली शक्ल को इख्तियार करते हैं तो अगर मैंने किसी से उधार लिया है तो मैं अंदाजे से क्या कहूँगा, यार मेरी लॉटरी निकल सके, देखो जी दुआ करियो। मौलवी साहब दुआ करियो आप भी। अरे दुआ क्यों करा रहा, तो पहले दिन क्लियर कर लेना अपने मसले को। तो हर मरतबा दुआ कराता जाएगा जी, बोली तस्वीर दुआ कर दी और ये को एक तावीज़ भी लिख दी हो, तुम बहुत बढ़िया तावीज़ दे। अरे डॉक्टर हसन तुम भी बहुत अच्छा तावीज़ दो, एक तुम भी दे दो, एक इसमें बांध के आ, एक इसमें बांध के आ। बेकार की बात है, खामखा। जो सच्चाई का तरीका और रास्ता है उसको क्यों नहीं अपनाते हो? तावीज़ लॉटरी नहीं निकलवाएगा, क्या पता दूसरा, तीसरा, चौथा भी जा लिया हो और ये तो सारों को देंगे। अब तुम्हारे तावीज़ अगर लड़ने लग गए तो सत्यानाश हो जाएगा कि नहीं होगा, गलत होगा। अच्छा तरीका यही है कि काम भी चले सबका, रोजगार भी चले सबका। 20 आदमी अगर हैं तो 20 के नाम एक ही मजलिस में फाइनल कर लिए जाए। हर आदमी को पता मेरा कौन सा नंबर है, उसी नंबर के हिसाब से कहीं से कर्जा ले लेगा, उसी नंबर पर उसका कर्जा डायरेक्ट चुका देगा और कर्जा देने वाला भी खुश और कर्जा लेने वाला भी। ये तरीका आसान है, हम लोग भी इसी तरह से डालते हैं। और वो पहले वाला जो मैंने बताया था शुरू में, सरासर हराम है, सरासर हराम है। हम इस बारे में कोई समझौता नहीं कर सकते, जो शरीयत का हुक्म है वही बयान करें, उससे बचे। चल रही है खत्म कर देंगे। आइंदा के लिए अल्लाह जो हमसे गुनाह हुआ है बस हमें बचा ले, अनजाने में हो गया है इंशाअल्लाह आइंदा नहीं होगा। मुसलमान बढ़िया वो है तो सच्ची बात आ जाए, अपने नबी और अपने दीन की बात आ जाए तो उसको मान ले, ये है मुसलमान की पहचान। अब एक बात मैंने कहा था आखिर में ये कहूँगा, ये मस्जिदें जो है ना सबसे सस्ती हैं। एक इबादत नमाज है, कोई खर्चा नहीं। जब बच्चा बड़ा हो गया 7 साल या उससे ऊपर का हो गया, नमाज पढ़वाओ, जवान हो गया कभी न छोड़े, नमाज पढ़े नमाज के आदाब के साथ। अल्लाह ताला नमाज की वजह से बहुत सारे मसाइल को हल करता है। बच्चियां भी, औरतें भी नमाजें पढ़ें, मुस्तकिल नमाजें पढ़ें। अपनी बच्चियों को नमाजें न छोड़ने दें, अपनी बेटियों को, दुल्हनों को नमाजें न छोड़ने दें। नमाजों से घर में बरकत आती है। कुरान करीम पढ़ने का मामूल बनाए, चाहे थोड़ा ही बनाए। ये नबी की सीरत है। आका ने फरमाया खैरुल अमली मा दीम बिही व इन क़ल्ला, फरमाया बेहतरीन अमल वो है जो बराबर बराबर करे जाता रहे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। कुरान करीम चाहे 1 रुको पढ़ो लेकिन रोजा ना पढ़ो। नहीं समझ में आए? 1 रुको भी पढ़ोगे, रोजाना पढ़ोगे, उसकी बरकतें आएंगी। आज पढ़ लिया 8 दिन तक छुट्टी, क्या बरकतें आएंगी। इसलिए मुसलसल तो ये नमाज एक ऐसा अमल है
جو ہر ایک کر سکتا ہے، آرام سے کر سکتا ہے۔ اور دیکھو ایسا نہ کیا کرے، ہمارے بہت سے احباب ہیں موجودہ زمانے میں کچھ فیشن چلتے ہیں، مثلا آدھی آستینوں کے، یا نہ جانے کیسی پینٹ ہے نیچی جا رہی ہیں، ٹخنے ڈھک رہے ہیں، ایڑیوں کے نیچے بھی پھنسی جا رہی ہیں۔ دیکھو فیشن کوئی بھی نکلے، اگر وہ ٹکراتا ہے نبی کی حدیثوں سے تو پھر ہم فیشن کو قبول نہیں کریں گے، نبی کی حدیث کو سر پہ رکھ دیں گے۔ بولو عشق رسول میں صرف ڈھولکی بجائی جائے یا اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی مانی جائے؟ بولو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ماننا اصل سیرت ہے، اصل سنت ہے۔ اور جو حدیثوں کو نہ مانے، اب کی مرتبہ تو واٹس ایپوں کے اوپر بڑے عجیب کھیل دیکھے ہیں۔ اب کی بار پہلی بار ایسا دیکھا ہے جو بہت زیادہ تو جلوس نکلے، بہت زیادہ جھنڈے بلند ہوئے، بہت زیادہ ڈھول دھماکے، اور ایک تو ایسا آیا کہ اس نے 50 کشتیاں ہیں واٹس ایپ میں، اور وہ سمندر میں بھاگ جا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، سمجھ میں کوتا کھا گیا تو لبیک کیا ہوگا؟ نہیں حسن بھائی لکھا ہے، خامخواہ مرنے کی جگہ جا رہا ہے وہاں۔ میرے بھائیوں، عشق رسول یہ ہے کہ جو نبی کا پیغام ہے ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ عشق رسول یہ ہے، ہماری اپنی طرف سے جو گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ گھڑی ہوئی چیز تو وہ ہوتی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ رانگ ہے رانگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے من سے، اپنے پاس سے بنا کر کے چیزیں ایجاد کریں اور اسے دین بنا کر کے پیش کریں، اور وہ دین نہیں ہے، میں نے نہیں کہا وہ کرنے کے لیے، میرے پیاروں نے نہیں کہا ہے کرنے کے لیے، فرمایا جو آدمی اس طرح کی چیز لے کر کے آئے گا اسے دھکے مار کے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ یا تو یہ کہہ دو یہ حدیث نہیں ہے، یا پھر وہ عمل ہمیں چھوڑ دینے چاہیے جو نبی کی حدیث سے ٹکرائے، کیونکہ ہمیں کل نبی کی سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ بولو ادھر سے بھی، کون ہے جو نبی کی سفارش چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، آقا نے خود ارشاد فرمایا، ایک طبقہ آ رہا ہوگا حوض کوثر کی طرف، اور فرشتے انہیں دھکیل کر کے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یوں کہوں گا، آنے دو یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے نبی آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی خرافاتیں گھڑی تھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اچھا ایسا ہے کہ جی ہاں، تو فرمایا اللہ کے نبی نے فسوقاً فسوقاً، انہیں دھکے اور دے کر کے دور کرو، دفع کرو، انہیں کھدیڑو یہاں سے۔ اب بتائیے جس دن ہمیں سفارش کی ضرورت پڑ رہی ہو، اور اس دن وہی شخصیت جس کی سفارش کی آس لگائے ہم بیٹھے ہوں، وہی ہمیں دھکے دلوانے لگے، تو یہ بتاؤ ہماری بخشش کدھر سے ہوگی؟ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان و چیلنج ہے جو لوگ دین نہ ہو اور اس بات کو دین بنا کے پیش کریں۔ دین وہ ہے جو نبی سے ثابت ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو ہم نے اپنی طرف سے بنایا، وہ تماشا ہے، اور تماشا خدا کے یہاں قبول نہیں ہوگا، خدا کے یہاں دین ہی قبول ہوگا۔ آگے کوئی آخری بات کہوں میں، اگر کوئی آدمی ایسا کوئی طریقہ دین میں نکالے جو دین نہیں ہے اور اسے کہے کہ یہ دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی پہ تہمت لگا رہا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا جی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے تو یہ بات بتائی نہیں، دیکھو ہم بڑھا کر کے دین بنا رہے ہیں اسے۔ آپ بتائیے ایمانداری سے نبی کے اوپر تہمت لازم آئے گی کہ نہیں؟ جس بات کو نبی نے دین نہ فرمایا ہو اسے ہم بعد کے لوگ 14 صدیوں کے بعد آ کر کے اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کریں اور کہیں یہ دین ہے، اور جب اسے کتابوں پہ لے جایا جائے، حدیثوں پہ لے جایا جائے تو کوئی حدیث اس کی تائید میں نہ ملے، تو پھر اسے من گھڑت چیز کو اگر دین بنایا جائے تو نبی کے اوپر اور اللہ کے اوپر تہمت لگانا لازم آئے گا کہ دیکھو جی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ بھی دین ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات؟
اس لیے خطرناک ہے یہ بات کہ جو اللہ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے نہ ہو اور پھر اسے دین کہہ کر کے پیش کیا جائے. بس سمجھ لو میرے بھائی یہ ایک کرسی ہے, اس کرسی پہ ایک ہی بیٹھے گا. سردار جی بیٹھے اکیلے ہی تو بیٹھے, تم بھی آگے بیٹھ سکو, اس پہ دو تھوڑا ہی بیٹھ جائیں گے, ایک ہی تو بیٹھے گا نا. یاد رکھنا یا تو اس دل کے اندر سنت رہے گی سنت, یا پھر سنت کے مقابلے پر دوسری چیز رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سنت بھی رہے اور سنت کے خلاف بھی رہے, دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی ہے. آپ کے ہاتھ میں چناؤ ہے, آپ سنت کو چن لیجئے یا سنت کی دشمن دوسرے عمل کو چن لیجئے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ سنت کو چنیں گے اللہ کے اور النبی کے پیارے کہلائیں گے, اور سنت کے خلاف چنو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے پیارے نہیں بن سکتے ہو. امید ہے کہ میری ان موٹی سی باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق و مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.